شان دساں امی شادا او کی شان دساں امی شادا جد شان دے وچ قرآن آیا جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایت بیٹی پاک صدیق دیے ایت شوکر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تمہارے نے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مختصر حمد و صلات تو بعد برتن بنان والا انہیں مٹی نو گویا اور ایک برتن بنان دا ارادہ کیتا۔ اجے مٹی گوئی ریاسی کہ او دی بیغم آ گئی۔ انہیں آ کے پوچھا کہ اللہ دے بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھیا کہ میں برتن بنا لگا۔ انہیں آکھیا کیڑا برتن؟ انہیں جواب اندر آکھیا کہ میں چلم بنا لگا، چلم۔ اچھا او دا کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھیا بھی او دا فائدہ یہ ہے کہ چلم میں بناواں گا، چلم اندر آگ دے کوڑے پائے جان گے، پھر وہی چلم حکے تے رکھی جائے گی، حکا پین والا حکا پیوے گا۔ انہیں کو آکھیا پلیا لوکا چلم بنائیں گا، او دے جو کوڑے پہن گے، چلم بھی سڑی ہوئی، کوڑے بھی سڑے ہوئے، اگوں جڑے حکے تو چلم چڑھے گی وہ بھی سڑے گا، اگوں جڑا بندہ اس حکے دے کش لائے گا وہ بھی سڑے گا۔ تے تو بجائے چلم دے تو سرائی بنا۔ سرائی دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ مٹی بھی ٹھنڈی تے سرائی بھی ٹھنڈی، وچ پانی پے کا جڑا پانی بھی ٹھنڈا، جڑا بندہ پانی پیوے گا وہ بندہ بھی ٹھنڈا۔ چلم نے ہر پاسے آگی لانی ہے تے سرائی نے ہر پاسے ٹھنڈی پانی ہے، تو چلم نہیں تو سرائی بنا۔ انہیں آکھا بھی گل تو تیری بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپاں سرائی بنانے ہیں۔ انہیں سرائی بنانی شروع کر دیتی تے سرائی زبان حال نڑ گول پئی، تے برتن بنان والے دی بیغم نو کہیں دیئے میں تیرا شکریہ ادا کراں تے کیویں کراں، کیونکہ تو گل کیتی تیری گل نال ایدہ ذہن بدل گیا، ایدہ ذہن بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ جڑا بندہ کسی چیز نو بنان والا ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، اگر او دا ذہن بدل جائے نا تے او دے تو اگے بن والیاں ساریاں چیزاں دے مقدر ہی بدل جاتے ہیں۔ جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے نو پالن والی ذات تے اللہ دیئے دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی، پالن والا اللہ ہی، لیکن معاشرہ بنان دی عورت ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود چوں ہو کے تے پھر ہوتا ہے، تے ماں دی گود وچوں تراشیا جاندہ ہے۔ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندا، ماں دی گود وچوں تربیت لب دی۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو۔ اے جڑا دور گزرے آئے نا، اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری۔ عورت دا ذہن بدل لو، معاشرہ خود بخود بدل جائے۔
اج دیاں عورتاں نوں ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن. تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال، ٹک ٹاک نال، گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں. عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی. او دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ فلماں نہ چلن، بلکہ او دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن. انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نوں اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا. اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے. بس اس غرض و غایت دے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت، کہ ساڑیاں آن والیاں ماما بہنوں بھی پتہ لگے تے تانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی، تاکہ اج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار اس طرح بنا لیں. آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے. اسے ذرا غور رکھنا، توجہ رکھنا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگاں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا. فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. فرمایا ہے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں. پھر کی مقام اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا؟ دوسرا مقام
اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا کائنات دے لوگوں جنیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے اک دے اطہر دے اندر آ گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں. او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، او مومناں دیاں ماواں بن گئیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے. سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے. جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے. اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جگ دے کل جہان نو ویکھاں. جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں. شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں. مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نالے جنتاں دیاں رانیاں. خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں جنیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڑیاں کی لگدیاں نے بولو اللہ اللہ. توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا. میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے. خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اجازت عطا فرمایا ہے. سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے. سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیتا ہے. اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے، بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے. شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کرتی. میرے پیغمبر دے نال بھوکاں برداشت کیتیاں، پیاساں برداشت کیتیاں. لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے. سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے. ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے
دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا من بالباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹان والا؟ اگو آواز آئی میں حالا ہاں، میں حالا ہاں۔ تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ حالا سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی بہن لگ دی ہے نا۔ تے ماں اشارت کردیاں نے محبوب تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو، ہر ویلے خدیجہ دا نام لیندے رہندے ہو، اللہ پاک نے تانوں ہور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ میرے نال خدیجہ نے ویکھے نے او دکھ کسے ہور نے نہیں ویکھے، جڑیاں وفاواں میرے نال خدیجہ نے کیتیاں نے وہ کوئی ہور نہیں کر سکتا۔ محبوبہ ذرا دسو تے زینا فرمایا جدو لوگ مکے دے مینوں گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینوں دعاواں دیا کردی سی، جدو لوگ مینوں برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی، خدیجہ محبت کریا کردی سی۔ عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا، سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کرنیاں۔ فرمایا جدوں میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پے ہونے، خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا بوسا دے دینا، رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا۔ خدیجہ او عورت ہے جن نے میرے زخماں دے اوتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ناڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد بھی تے خدیجہ تے عطا کیتی ہے۔ زینب اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی، رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی، ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ کو دتی، فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بدن جو عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بدن چو دیتے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے کے آندیاں پیاں نے۔ اجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں، آسماناں تو جبریل آ گئے، عرض کردے نے محبوب ہنے تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے، برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے، مینوں اللہ پاک نے آسماناں تو پیغام دے کے کلایا ہے، جدو خدیجہ تواڈے کول آ جائے نا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ خدیجہ وہ عورت ہے کہ جنہوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے، اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں خدیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ ماں خدیجہ تو عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا، یہ عورت پاک عورت ہے، یہ عورت نفیسہ عورت ہے، یہ عورت پاکیزہ عورت ہے۔ ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، لوگ کا عہدہ کہہ دیتا خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ پاکیزہ ہے، خدیجہ منزہ ہے، خدیجہ مبرہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا کہ ماں خدیجہ نے زمانہ جاہلیت دی اندر بھی کدی کسی بت اگے سجدہ نہیں کیتا، نہ لات اگے، نہ منات اگے، نہ عزا اگے، نہ حبل اگے، کسی اگے سجدہ نہیں کیتا۔ تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ، پھر تے عقیدہ پکا بن گیا، سارے کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں، جھک سکدا۔ آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مزاراں تے سجدے نہیں کردے، تسی قبراں تے سجدے نہیں کردے، اوے اسی کیوں سجدے کریے؟ اسی ماں خدیجہ دے پتراں، ماں خدیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی، اج ماں خدیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید
توحید موجود ہے ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر کے جھک سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں جے تیرا در چھڈ کے میں غیراں دے در جاواں بڑی پیاری گل ہے جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو اللہ دی ذات نہیں آکھیا کرو جے تیرا در چھڈ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں لوکاں دیاں لکھ ہن 18 لوکاں دیاں لکھ ہن 18 ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا یہ غم کا سال ہے یہ وہ سال ہے جس سال میں خدیجہ مجھے داغ مبارکت دے گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ عندلیبہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات دی وقار عائشہ ہو دی عورت جنہیں جناب بڑے مسائل امت نو دیتے معاشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن رب دے قرآن دیاں حافظہ معاشہ صدیقہ میری ماں بہنوں سیدہ خدیجہ دی زندگی تو سانو سبق ملیا خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے ہر حال اندر خامد دا ساتھ دینا چاہیے معاشہ دی سیرت سن لانا معاشہ دی سیرت دے وے سیدہ عائشہ نے تھوڑی عمر اندر رب دے قرآن کو حفظ کر لیا اللہ دے قرآن کو یاد کر لیا جب نبی پاک دنیا تو کہنے نا سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال ہے 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن 2210 حدیثاں زبانی یاد سن معاشہ لو کائنات کے لوگوں معاشہ صدیقہ ہو عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے معاشہ صدیقہ ہو عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا معاشہ صدیقہ ہو عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے حید دے دنوں دے اندر عورت اپنے خامد کی خدمت کر سکتی ہے اپنے خامد کا کھانا بھی پکا سکتی ہے معاشہ صدیقہ ہو عورت جس عورت نے غسل جنابت دا انداز امت نو دسیا ہے معاشہ صدیقہ ہو عورت جس عورت نے امت نو دسیا ہے نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن ایک طریقہ جاری رہا باقی سارے طریقے ختم کر دیتے معاشہ صدیقہ ہو عظیم عورت جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے تیمم دا مسئلہ آیا ہے معاشہ صدیقہ دی برکت نڑایا ہے رب دے قرآن دی 18 تلتیاں نے معاشہ صدیقہ دی برات لے اتریاں نے کائنات دے لوگوں معاشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے معاشہ صدیقہ عظیم عورت ہے جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے
یہ مسئلہ کنے دسیا ہے؟ یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے، پر جبریل آ کے کہتا ہے محبوب عائشہ نوں میرا سلام کہہ دینا، نوریاں دا سردار ہے۔ عائشہ صدیقہ نوں سلام پیش کردا ہے۔ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ دا، او کی شان دساں امی عائشہ دا، جد شان دے وچ قرآن آیا، جد در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ ایک بیٹی پاک صدیق دیئے ایک شوکر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تمہارے نے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ میں قربان جاواں، عائشہ دی سیرت تو سبق ملیا۔ میری ماں بہنوں، فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو، زبانی دوڑے مائے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ۔ اگے میرے نبی دی کو اور بیوی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک بھی جناب بیٹی ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، حضرات دی وقار سیدہ حفصہ و دی مورد نے نام طبقات ابن سعد اندر لکھی ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک ہفتے دے 3 روزے کدی نہیں سی چھٹے، ہر ہفتے کے اندر 3 روزے رکھیا کر دینا سن، حتیٰ کہ فوت ہو گئیاں، اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، لیکن ہر ہفتے دے 3 روزے ہمیشہ رکھ دینا رہیاں۔ آج میریاں ماما بہنا کدو روزہ رکھ دیاں نے؟ اللہ جاندہ ہے نفلی روزے رکھنے تے دور دی گالے وچاریاں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھ دی۔ کی خیال؟ بیبیاں کڑو تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندہ۔ او کی مثال بنی ہوئی ہے، کسی نے آکھا کہ جھوٹ مارو بڑا سارا، ہونا آکھا بھی بڑا سارا جھوٹ ہے بھی 2 بیبیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھی، اس تو بڑا جھوٹ کیڑا ہو سکتا ہے؟ اور میری ماں بہنوں، جب بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو، جب بیٹھو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اپنی ماں سیدہ حفصہ کی سنت پر عمل کرو، نفلی روزہ بھی رکھیا کرو تے چوپدہ روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا۔ میرے پیغمبر دی ایک اور بیوی ہے جدا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک ام حبیبہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے نبی نالے اینا پیار ام حبیبہ نو۔ حضرت ابو سفیان نے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا، مدینے آئے، دل اندر خیال آیا چلو میں اللہ دے نبی نو ملدا چلا جاواں، تے نبی پاک دے گھر آئے، ہاتھ دروازے جناب ویکھیا بیٹی گھر اندر موجود ہے نا، ابا جی نو اندر بلایا، تے جدوں جناب بات دے اتر بیٹھن لگے نا،
وشایا بسترا سیدہ ام حبیبہ نے چک دیتا اللہ اللہ حضرت ابو سفیان کہندے نے پتر پیو باپ آ جائے تے تیاں نویاں دوراں کڈ کے بچھاندیاں نے نویں نویں کھانے پکاندیاں نے کہے باپ آ جائے نا تیاں دے تے پیری زمین تے نہیں لگ دے خوشی دے نال تے میں اج تیرا باپ گھر اندر آیا ماں تے تو وشایا بسترا چک دیتا ہے تے سیدہ ام حبیبہ کردیاں نے بابا اصل اندر گل لے اے جڑا بسترا ہے میرے محبوب محمد آئے بسترا میرے محبوب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے بابا تسی کلمہ نہیں پڑھیا ہویا تسی اس بسترے تے بہن دا حق نہیں رکھ دے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے جو ماؤ بہنوں پیغام دیتا ہے ماؤ میں حبیبہ نے جتھے اللہ دا نبی ہے اوتھے دوجا کوئی نہیں ہو سکدا جتھے آمینہ دا در یتیم ہے اوتھے باپ نہیں ہو سکدا جتھے کملی والا ہے اوتھے ماں نہیں ہو سکتے جتھے کملی والا ہے اوتھے دنیا دا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کائنات دے پیغمبر دا اللہ پاک نے رتبہ بلند بنایا ہے شان بلند بنایا ہے بلکہ میں تے تانوں ہی پیغام دیواں گا او یارو اللہ جاندا ہے اج کل سیاسی جماعتیاں دا اینا تاثر بندیاں کے اندر آ گیا ہے کہ بندی اللہ جاندہ لڑن تک جاندے نے اپنے لیڈران دی خاطر لڑدے نے اپنے کینڈیڈیٹاں دی خاطر لڑدے نے اے نا یارو اے سب باتاں چھوڑ دیو اے ساریاں گلاں چھوڑ دیو جماعتاں پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں سیاست پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں تفرقہ بازی پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں ہن تسی سارے کارتوس ازما لیو نواز والا کارتوس ازما چکے خان والا ازما چکے میں آپ کو نہ پی ٹی آئی کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو نون لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو کاف لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو پی 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 کی دعوت دیتا ہوں نہ کسی اور سیاسی جماعت کی دعوت دیتا ہوں یہ وہ کارتوس ہیں جو آپ نے ازما چکے ہیں میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اب وقت رب کے قرآن کا ہے کملی والے کے فرمان کا ہے نہ تم نواز کے غلام بنو نہ تم خان کے غلام بنو غلام بننا ہے کملی والے کے بنو کیونکہ بندہ جتنا بڑا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ وقت کا امام ہوتا ہے ساڑیاں لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں جماعتاں تو لڑی جانے اللہ جاندہ بندے مارن تک جاندے نہیں اوہ کٹنا کی تسی انہاں وچوں اگر تسی غلام بننا ہے تے کمری والے دے بنو ہن چھڈو سارے روڑے اللہ 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 تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اللہ اللہ ہن چھڈو اے روڑے سارے تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اصحاب محمد کے نوکر بن جاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم آل محمد کے بس نغمے گاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا یہ اگست کا مہینہ ہے انڈیپینڈنس ڈے کا مہینہ ہے میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں اللہ اللہ نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اور میرا پیغام نوٹ کر لو یہ 14 اگست دا پیغام نوٹ کر لو یہ ماہ اگست دا پیغام نوٹ کر لو 75 سال گزر گئے
پاکستان بنیا یہ پیغام نوٹ کر لو اللہ اللہ کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا بس ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ پاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور بیوی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ جویریہ سابق رضی اللہ تعالی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نا نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں فجر دی نماز اللہ دے پیغمبر پکھا کدھر کیتا یار پچھلے پاسے کیڑا کو فرشتہ بیٹھا جنوں آ دین دیا ممی کہن دیا بھی میں آج نہ یو پی اس طرح گرم کیوں ہویا کرو یہ نہیں پتا بھی میرے والا پکھا ہی باندھ ادھر میرے والا کرو یار اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں سمجھا شاید تبدیلی دے نا تے میں گرم ہو گیا پر ہن پتہ لگا بھی پیچھے پکھا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے دیکھیا سیدہ جویریہ مصلی تے بیٹھیاں نماز فجر واسطے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے اللہ دے پیغمبر واپس آئے نا نبی پاک نے نماز فجر پڑھی فجر تو بعد اللہ دا ذکر کیتا اللہ دا ذکر کرن تو بعد نماز اشراق پڑھی نماز اشراق تو بعد واپس آئے تے ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے تک مصلی تے بیٹھیاں نے میرے پیغمبر راہوں ہو کے کچھ دن جویریہ وہ دو دی مصلی تے بیٹھی ہیں جی محبوب وہ دو دی مصلی تے بیٹھیاں میری جو ماں بہنوں اندازہ کرو ماں جویریہ دا عبادت دا کنا شوق ہے یہ کنی دیر بن دی ذرا حساب لا لو ہمیں موٹا موٹا بھی حساب کریے گھنٹہ ڈیڑھ تے پکا بن جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی اینی دیر تک بیٹھی رہی مصلی تے ساڈیاں ماما بہناں اینی دیر تک مصلی تے کدی نہیں بیٹھ سکدیاں ہاں البتہ ارطغرل ویکھن واسطے ٹی وی تے بیٹھ سکدیاں نے انڈیا دی مووی ویکھن واسطے 2.5 گھنٹے ایل سی ڈی تے بیٹھ سکدیاں نے تے فیس بک تے پھر 24 گھنٹے ٹک ٹاک تے جدوں دل کرے جناب بیٹھ کے ویکھ لیا ٹک ٹاک بھائی اج جناب او جڑیاں ماواں مصلی تے پہلیاں سن ادو پھر پتر بھی رب دے ولی جمدے سن ہن ماما جدو پہندیاں فیس بک تے نے ہن پتر ٹک ٹاکر جمدے نے ہن پتر یوٹیوبر جمدے نے ہن اللہ دی عبادت دا ذوق تے شوق کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تے زی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا قدرات تے زی وقار سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں تو بعد اگے نبی پاک دیاں بیٹیاں آ گئیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دی بیٹی ہے سیدہ زینب سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت ابو العاص نال انہاں دا نکاح ہویا حضرت ابو العاص حالہ دے بیٹے نے جو سیدہ خدیجہ دا بھائی لگ رہا ہے سیدہ خدیجہ دی بہن لگ دی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے اے میرے نبی دی او بیٹی ہے جن اسلام واسطے بڑے دکھ ویکھے نے بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے آگے مدینے تے سیدہ زینب رہ گئیاں مکے دی اندر نال انہاں دا شوہر ابو العاص بھی مکے دی اندر اللہ 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 غزوہ بدر ہویا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیاں دی اندر ابو العاص نے بھی گرفتار کر لیا فرمایا ابو العاص تینوں چھڈاں گا اس صورت تے چھڈاں گا کہ تو جا کے میری بیٹی نو واپس کرا دینا ہے جی محبوب میں وعدہ کرنا حضرت ابو
علاس میرے نبی دی بیٹی زینب نو لے کے آئے رستے دے اندر حبار بن اسود نے پیٹ اندر نیدا ماریا سیدہ زینب دا پیٹ زخمی ہو گیا واپس چلیاں گئیاں کچھ دنوں تو بعد طبیعت بہتر ہوئی تے پھر آئیاں میرے نبی انتظار اندر نے آج میری بیٹی آئے گی آج میری بیٹی آئے گی آخر میرے پیغمبر دا انتظار دیاں کڑیاں مکیاں سیدہ زینب آئیاں تے دیکھیا سیدہ زینب زخمی حالت دے اندر تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں میرے آقا فرماندے نے کون جن نے میری بیٹی تے ظلم کیتا بابا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیدا ماریا ہے میرے نبی رو کے فرماندے نے کیا انہاں نوں نہیں پتا تیاں تے سب دیاں سانجیاں کر دیاں نے بیٹیاں تے برابر کر دیاں نے میں اگر بدلہ لینا سی میرے کولوں لے لیندے دسو میری بیٹی نے انہاں دا کی بگاڑیا ہے جو میری بیٹی تے انہاں نے ظلم کیتا حبار بن اسود کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے اتار کے قتل کر دیو انہیں میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے انہاں میرے پیغمبر پیار فرمایا سیدہ زینب دے نال زینب نو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی تھی اس بیٹی کا نام امامہ رکھیا سیدہ زینب دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے ہاتھاں تے رکھ کے قبر اندر اتاریا نا تے نبی پاک رو پہ اللہ دے نبی رو کے فرما دے نے یارو ایس میری بیٹی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے دکھ ویکھے نے ایس میری دھی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے بڑے کام برداشت کیتے نے اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب تو بعد سیدہ رقیہ میرے نبی دی بیٹی ہے انہاں دا نکاح ہویا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہجرت کر کے گیا مکے دے وچوں حبشے دے اندر تے میرے نبی اپنی بیٹی نو تے اپنے داماد نو رخصت کیتا نالے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم تے جناب لوط تو بعد اے پہلی جوڑی ہے جنہاں اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے جنہاں اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے جس میاں بیوی نے اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح بھی جناب عثمان نال ہویا زیادہ دیر زندہ نہ رہیاں ایک دنیا تو رخصت ہو گئیاں اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان اگر اللہ پاک نے میں اور بیٹیاں دیتیاں ودیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر زندہ جاندا پتہ لگا میرے نبی عثمان والوں سوکھی بڑا ملیا ہے میرے پیغمبر عثمان والوں پریشانی کوئی نہیں ہوئی اور تی بندہ اٹھے ہی دیندا ہے جتھے دکھ نہ ہوے جتھے غم نہ ہوے جتھے ایک بیٹی دکھی ہوے بندہ دوسری بیٹی کدو دیندا ہے میرے نبی نے دو بیٹیاں دتیاں اور بیٹیاں دیاں تے فرمایا میں تیرے نکاح اندر دیندا پتہ لگا کائنات دے لوگو عثمان ورگا سخی بھی کوئی نہیں تو عثمان ورگا ہمدرد بھی کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ حسنین کریمین محسن زینب ام کلثوم دی ماما فاطمہ کون فاطمہ جنتیاں اور دی سردار فاطمہ کون فاطمہ شرم و خیال ملک دی سالار فاطمہ اللہ میں قربان جاواں ماں فاطمہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اینج کر کے اللہ دے نبی فرماندے نے جنہ دنوں دے اندر نبی پاک بیماری دی حالت دے اندر ماں فاطمہ آئیاں نا تے میرے نبی نے دو گلاں آکھیاں جدوں سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں ورنہ بیٹا اپنا کان نیڑے کرنا کان نیڑے کیتا میری آقا فرما دے نے بیٹا اللہ
اللہ پاک نے تینوں جنت دیاں عورتاں دی سردار بنایا ہے تے اللہ پاک نے یہ بھی تینوں اجازت دیتا ہے کہ میرے تو بعد سب تو پہلا میری آل بیت وچوں تو آ کے مینوں ملنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بعد کہ میرے نبی دیاں نواسیاں آ گئیاں پہلی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہے امامہ حضرت ابولاس دی بیٹی ہے سیدہ زینب دی بیٹی ہے نام امامہ ہے میرے نبی امامہ نے نہ پیارے ایک دن جناب ہار آیا میری آقا نے جہار اندر پکڑیا آقا فرماتے ہیں ہار میں انہوں دیاں گا جتنا میں سب تو زیادہ پیار کرنا وا آل بیت نے سمجھیا اللہ دی نبی معاشہ صدیقہ ہار پہنان گے اینی دن امامہ آ گئیاں میرے نبی نے امامہ دے گڑے بیچا پار پایا فرمایا میری نواسی میں نو بڑی پیاری لگ دیئے میں اپنی نواسی میں بڑا پیار کرنا وا اللہ دے نبی نو سیدہ امامہ نرینا پیارے نا ایک دن میرے پیغمبر مسجد اندر آئے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے سیدہ امامہ نو چکیا ہویا ہے انہیں میرے نبی مسلح تھی آگئے اقامت ہو گئی حتیٰ کہ جماعت میرے پیغمبر نے شروع کر دیتی آپ نے سیدہ امامہ نو چک کے نماز پڑھائی جدوں آپ سجدے جاندے سن امامہ نو بٹھا دیندے سن جدوں کھڑی ہوندے سن تے پھر امامہ نو چک لیندے سن میرے پیغمبر نے سیدہ امامہ نو چک کے نماز پڑھائی دو گلاں ثابت ہو گئیاں ایک تے ثابت ہویا میرے نبی امامہ نال پیار بڑھائے تے دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ امام جڑا ہے او بچے نو اٹھا کے نماز پڑھا سکدا ہے امام صاحب بچے نو اٹھا کے نماز کی خیال ہے کی خیال ہے آج امام صاحب نماز کراندے پہن تو انہاں دا بچہ آ جائے نا تے اللہ جاندا ہے باچ بندے انج ویکھدے نے جویں امام صاحب نے انہاں دے دوویں گردے ہی کڈ لے انج بندے اکھاں کور کور کے ویکھدے نے بھی ادا باڑ مسیتے بڑیا کیا کی ہویا جی آ گیا میرے نبی نے تے بچی نو چک کے نماز پڑھائی اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا حضرات دی وقار سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح حضرت علی المرتضی ذرا گلاں کے توجہ کرنا منٹ 5-7 لگنے نے گلاں بڑیاں ضروری نے میرے پیغمبر اسلام دی اس نواسی دا نکاح حضرت علی المرتضی نال ہویا سیدہ فاطمہ دنیا تو جاندیاں وصیت کر گئیاں اے علی المرتضی میرے جان تو بعد نکاح امامہ نال کر لینا امامہ دی ماں بھی کوئی نہیں امامہ دا باپ بھی کوئی نہیں سہارا مل جائے گا سیدنا حضرت علی المرتضی نے نکاح کر لیا جب حضرت علی المرتضی بھی شہید ہو گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر انہاں دا نکاح مغیرہ بن نوفل نال ہو گیا میرے پیغمبر دی دوسری نواسی دا نام کی گئے اللہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی یہ بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے یہ حضرت علی دی بیٹی ہے یہ سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے یعنی زینب بنت علی من فاطمہ اللہ اللہ میرے حسین دی بہنیں انہاں دا نام بھی زینب ہے جے تمہیں سمجھ نہیں آئی میں تمہیں دسنا میں زینب کون ہے یہ وہ زینب ہے جے دے بارے یار لوگ کہندے نے علی دے بال رل گئے نے زینب دے بال کھل گئے یہ وہ زینب ہے کہ جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے علی دے بال رل گئے نے زینب دے بال کھل گئے نے ہاتھ بنی کھڑا اللہ دی میں قسمیں آسمان درام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر درانا پہ سکتیاں نے سمندرہ جگہ لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے قیامت آ سکتی ہے زینب دے بال کھل سکتے ہیں زینب تی عورت جدی تربیت ماں فاطمہ نے کی ہے او ماں فاطمہ
جڑی دنیا تو جاندی وصیت کر گئی ہے علی جی میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں وچ اٹھانا بدن تے دور دی بات ہے میں نہیں چاہتی میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے دی نظر پہ جائے ماں تے ایڈی پردیاں والی میں نہیں مندا زینب دے وال کھل گئے کھومن میں منن لئی تیار نہیں زینب پردے دی پابند ہے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا واقعہ کربلا دا سبق کیے سیدہ سجدہ نہیں چھڑیا سید زادیاں پردہ نہیں چھڑیا اللہ میرے نبی ایک اور نواسی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے حضرت علی دی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے حضرت حسن دی بہن ہے حضرت حسین دی بہن ہے تے انہاں دا نکاح میرے عمر نال ہویا ہے صحیح البخاری دا حوالہ ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال انہاں دا نکاح ہویا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ اگے سیدنا حضرت حسین دی بیٹی آ گئی سیدہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ایک بیٹی ہے جدا نام سکینہ یا سکینہ بنت حسین اللہ اللہ واقعہ کربلا دے موقع تے تقریباً 4 سال دی عمر ہے سیدہ سکینہ بنت حسین دی حضرت زینب جڑی میرے نبی دی نواسی لگ دی ہے نا حضرت حسین دی بہن لگ دی ہے انہاں دے 2 بیٹے کربلا اندر شہید ہوئے ایک دا نام آن ہے ایک دا نام محمد ہے یہ دونوں بیٹے میدان کربلا دے اندر سیدہ زینب دے شہید ہوئے نے اور سیدہ سکینہ بنت حسین یا سیدہ سکینہ بنت حسین یہ بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی لاڈلی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین دی بیٹی ہے میدان کربلا دی اندر 4 سال دی عمر دی اندر انہیں اپنے بابے دا کٹیا ہوا سر ویکھیا ہے یہ او سکینہ ہے جنہیں اپنے بابے دے ہوندے ظلم ویکھے نے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب یعنی حضرت حسین دی بہن جڑی ہے نا اللہ 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 واقعہ کربلا تو بعد مدینے چلیاں گئیاں کربلا دے واقعے تو بعد 1 سال بعد وفات پا گئیاں مدینہ منورہ دے اندر دفن ہوئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے حسین دی ایک اور بیٹی ہے انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پاک باد عورتاں اے پاکیزہ عورتاں اے طاہرہ عورتاں اے مطہرہ عورتاں اے خواتین اہل بیت نے جنہاں نے سبق دیتا پردے دا جنہاں نے سبق دیتا غیرت دا جنہاں نے سبق دیتا صبر دا آج دیاں عورتاں میں نہ کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے چھکو انہاں جڑیاں جناب انڈیا دیاں کنجریاں دے مگر نہ لگو میری ماں بہنو انہاں جناب لبرلانٹیاں دے مگر نہ لگو اگر واقعی تسی آل بیت نو منن والیاں جے چاہے کوئی بھی ہوے وہابی ہوے بریلوی ہوے دیوبندی ہوے اہل تشیع ہوئے سارے آل بیت نو مندے نے او آل بیت نو منن والی خواتین ہے تواڈے واسطے آئیڈیا لے عورتاں نے اے میرے پیغمبر دے خاندان دی عورتاں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا